وش میں چاہتا ہوں تم مجھے معاف مت کرو، میں روز صبح اٹھ کر تم سے معافی مانگوں گا، لیکن تم تب تک مت کرنا جب تک تمہارے اندر وہ سب ختم نہیں ہو جاتا۔ جانتا ہوں آسان نہیں، ہم کوشش کر سکتے ہیں۔ تم مجھے بہت خوبصورت تحفہ ملی ہو جس کے لائق میں کبھی نہ تھا، اس لیے اپنی ناقدری کی سزا میں اپنے بچوں کا بچپن نہ دیکھ پایا۔ ہادیق اپنے پچھتاوے میں بے حد شرمندہ تھا، اس لیے وش کے لیے آسان نہیں تھا یہ سب اتنی آسانی سے بھلا دینا۔ وش میری خواہش پوری کرو گی؟ ایک ہادیق نے محبت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ اگر میرے بس میں ہوا تو ضرور۔ وہ مسکرائی جیسے زندگی مسکرائی ہو ہادیق کی نظروں میں اپنے بچے کا بچپن محسوس کرنا چاہتا ہوں، میں ایک باپ بن کر اس کے چھوٹے ہاتھ پاؤں چومنا چاہتا ہوں، میں یہ پل تمہارے ساتھ محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ وش، یقین کرو اس بار ہر وہ پل ساتھ میں جئیں گے جس کے خواب شاید کبھی ہم نے دیکھے ہوں۔ میری خواہش پوری کرو گی؟ ہادیق محبت سے اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پیاروں میں بھرتا پیار سے اپنا لمس اس کے ماتھے پر چھوڑا تھا۔ آپ محبت سے ساتھ دیں گے تو یہ پل ضرور ہم ساتھ میں جئیں گے، وش نے نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے کہا، اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ ماما بابا جلدی آئیں نا، ہم ساتھ میں کھیلتے ہیں، آ رہے ہیں۔ بچوں کی آواز پر دونوں مسکراتے ہوئے ان کی طرف چل دیے۔ کتنا سکون ملتا ہے جب دل کسی کے لیے صاف ہو جاتا ہے، ایک امید سی جاگتی ہے جب اب کی بار زندگی کچھ حسین پل دے گی، اور یہی زندگی کے خوبصورت لمحات ہادیق اور وش جینے والے تھے۔ آنے والی بہت سی خوشیاں ان کے آنگن میں اترنے کو بے تاب تھیں۔ غلطیاں آپ کو بہت کچھ سکھا دیتی ہیں۔ جو سبق آپ اپنی زندگی میں ملنے والے پیار محبت میں سیکھ نہیں پاتے، وہ آپ کی زندگی میں کچھ لوگ ایسے آ کے سکھا دیتے ہیں، جیسے ہادیق کی زندگی میں سویرا نے ایک شرط پر اس کی زندگی برباد کر دی۔ وہ خود بھی تو خود کو برباد کر آیا تھا۔ شاید یہ ماں باپ کی دعاؤں اور ورش کی محبت تھی جو آج وہ اپنی زندگی کے وہ حسین پل گزار رہا تھا۔ مجھے بھوک لگی ہے، مرتضیٰ نے جیسے بیڈ پر لٹایا اسے وہ نیند میں ہی بھوک سے بڑبڑائی۔ تم نے کھانا نہیں کھایا؟ مرتضیٰ جھک کر اس سے پوچھا، نیند میں بھی پیٹ پر ہاتھ رکھے ہوئے آنکھیں بند تھیں۔ عبیر، تم نے کھانا کیوں نہیں کھایا؟ تم نے کہا تھا تمہیں بھوک لگی ہے، پھر کھایا کیوں نہیں؟ مرتضیٰ اس کے جواب کا منتظر تھا، لیکن اسے نیند کی آغوش میں دیکھ کر بازوؤں سے پکڑ کر ہلکا سا ہلایا۔ ہانیہ نے کھانا نہیں کھانے دیا، وہ کہہ رہی تھی کہ پیٹ میں شدید درد بھوک سے متلی ہونے لگی۔ عبیر وٹ دا اس کے متلی کرنے پر وہ تیزی سے دور ہوا۔ عبیر کو غنودگی میں ہی متلی ہوئی، دوسری بار پر اس کی آنکھیں کھل گئی تھیں۔ وہ تیزی سے باتھ روم میں بھاگی، مرتضیٰ پریشانی سے اس کے پیچھے گیا تھا۔ عبیر، تم ٹھیک ہو؟ مرتضیٰ اس کی پیٹھ سہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ دو بار متلی کرتے ہوئے بے حال سی ہو گئی تھی۔ مرتضیٰ بازوؤں سے پکڑ کر نہ کھڑا ہوتا تو پکا اس نے گر جانا تھا۔ ابھی کرنی ہے؟ نہیں، بس ٹھیک ہوں، مجھے کپڑے بدلنے ہیں۔ تھوڑا سنبھلتے ہوئے مرتضیٰ کی گرفت میں سے نکلی۔ مرتضیٰ اس کی حالت پر پریشان سا ہو گیا تھا۔ آج تو یقین ہو گیا وہ نیند اور بھوک کی بہت کچی ہے، لیکن ہانیہ کی حرکت پر اسے بے حد غصہ آیا۔ اس کا بعد میں سوچتے ہوئے وہ وہیں سے چھوڑتا ہوا خود روم سے نکل گیا۔ کیا کروں، بھوک کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی، اب اور صبح ہو جائے گی۔ تھوڑی دیر تک سائیں جی پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ عبیر فریش ہوتی صوفہ پر بیٹھی سوچ رہی تھی، بستر نہیں لگایا تھا نیچے، 4 بج رہے تھے، اس لیے سونے کا نہ سوچتے ہوئے کھانے کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ابھی اپنی ہی سوچوں میں تھی، مرتضیٰ ہاتھ میں ٹرے لیے اندر آیا۔ عبیر اسے دیکھتے اٹھ کھڑی ہوئی۔ مرتضیٰ نے اسے دیکھا، ہلکے آسمانی لون کے کپڑوں میں بال آدھے کیچر سے باندھے ہوئے تھے، چہرہ میک اپ سے پاک۔ تھوڑی دیر میں اس کی طبیعت نے اسے کمزور سا کر دیا تھا۔ بیٹھو۔ مرتضیٰ آگے بڑھ کر ٹیبل پر ٹرے رکھتے ہوئے اسے دیکھا، جو ابھی تک حیرت سے کھڑی سے تو کبھی کھانے کو دیکھ رہی تھی۔ میں؟ عبیر حیرت سے ہونٹ پر انگلی رکھتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، تمہارے پیچھے سائیں۔ ابھی مرتضیٰ اسے ڈراتا کہ وہ خود ڈر سے اس کو پکارتی ہوئی اس کے ساتھ بیٹھ گئی، پھر ڈر سے پیچھے آس پاس دیکھا۔ کمرے میں ہلکی مدھم سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اس کی حرکت پر مرتضیٰ مسکراہٹ دبا گیا۔ یہ کھاؤ، یہ کیا ہے؟ وہ حیرت سے پلیٹ کو دیکھتے ہوئے پھر اسے دیکھا۔ تم نے کبھی نہیں کھایا یہ؟ مرتضیٰ حیرت سے اسے پوچھا۔ وہ نفی کرتے ہوئے اسے دیکھا۔ یہ میکرونی ہے، مجھے فی الحال یہی بنانا آیا، سو بنا کر آ گیا، اب کھاؤ ورنہ پھر خالی پیٹ کی وجہ سے الٹی آئے گی۔ مرتضیٰ نے میکرونی کی پلیٹ اٹھا کر اسے دی۔ وہ اس کے لیے اس وقت تو اتنا کر ہی سکتا تھا۔ آپ مجھے بتاتے، میں بنا لیتی کچھ، آپ نہیں کھائیں گے؟ عبیر کو بہت حیرت ہوئی۔ مرتضیٰ نے اس کے لیے کچھ بنایا؟ نہیں، تم کھاؤ، میں نے کھایا تھا کھانا، میں یہ سب کھا لوں۔ وہ ہاتھ میں پکڑی پلیٹ سے تھوڑا سا کھاتی بھوک مزید جاگ اٹھی اور اتنی مزے کی چیز کو چھوڑنے کا دل نہیں کیا۔ بڑی معصومیت سے پوچھتے ہوئے اسے دیکھا۔ مرتضیٰ تو اس کے انداز پر ہی فدا ہو گیا، ہلکا سا مسکراتے ہوئے سر ہلایا۔
تم نے وہاں کھانا کیوں نہیں کھایا؟ مرتضیٰ نے سوال پر وہ پانی پیتے ہوئے کھانسنے لگی۔ حلق میں نوالا پھنس گیا تھا۔ آرام سے، اتنی جلدی کیا ہے؟ وہ آگے بڑھا تھا کہ ابھی تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور چیزیں سمیٹیں۔ میں برتن دھو کے آئی، آپ سو جائیں۔ وہ جلدی سے سوال سے بچنے کے لیے وہاں سے بھاگی۔ مرتضیٰ سمجھ گیا تھا وہ اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی ہے۔ بھائی، آپ کو پتہ ہے مما اور ہانیہ مل کر کل رات بھابھی کو کھانا کھانے نہیں دیا تھا۔ مجھے پتہ ہے آپ یقین نہیں کریں گے، لیکن یہ بات میں نے خود اپنے گنہگار کانوں سے سنی۔ سوچا آپ کو بھی بتا دوں، شاید آبی نے کچھ کہا ہو اور آپ نے یقین نہ کیا ہو اس بیچاری کا۔ احمد نے اس وقت مرتضیٰ کو اپنے روم میں بلایا اور رات وہ جب ماں کو لینے واپس آ رہا تھا، ہانیہ اور اپنی ماں کی بات سن لی تھی، ساتھ موبائل پر ریکارڈ کر دی تھی تاکہ مرتضیٰ کو سنا سکے، جو ہمیشہ عبیر سے لڑتا ہے۔ یہ بات کس کس کو بتائی ہے؟ مرتضیٰ کو ماں اور ہانیہ پر بے حد غصہ آیا تھا۔ ان کی اس حرکت کی وجہ سے عبیر کی رات طبیعت خراب ہو گئی تھی۔ بھلا اس سے بہتر کون جان سکتا تھا وہ کتنا پریشان ہوا تھا اس کے لیے؟ کسی کو نہیں، صرف آپ کو اور بھائی سے پوچھنے کا ارادہ ہے۔ احمد کی بات پر مرتضیٰ کچھ سوچتا ہوا بولا، میں چاہتا ہوں تم یہ بات خود عبیر سے پوچھو، وہ تم سے ہر بات شیئر کرتی ہے، اس بار پوچھنا میں بھی سننا چاہتا ہوں۔ احمد سمجھ گیا وہ کیا کہنا چاہتا ہے، سر ہلا کر ہاں میں جواب دیا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ بھابھی آپ؟ احمد عبیر کو دیکھتا حیران ہوتا بولا تھا۔ ہاں میں، یہ دیکھو تمہارے لیے کھیر لائی ہوں، کھا کر بتاؤ کیسی لگی۔ میں اندر آؤں؟ عبیر مسکراتے ہوئے کہتی، اسے وہیں دروازے کے پاس کھڑا پا کر خود ہی اندر جانے کا پوچھا۔ احمد ایک نظر پیچھے دیکھا جب مرتضیٰ واش روم میں جا کے دروازہ بند کر دیا۔ وہ سکون کی سانس لیتا اسے اندر آنے دیا۔ اچھا ہوا آپ آ گئیں، مجھے کچھ پوچھنا تھا۔ عبیر کو بٹھا کر احمد اپنی مطلب کی بات پر آیا۔ کیا پوچھنا ہے؟ عبیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا کل رات ہانیہ نے آپ کو کھانا کھانے نہیں دیا تھا؟ پلیز سچ بولنا بھائی۔ احمد پیار سے اپنی پیاری معصوم بھابھی کو دیکھتے ہوئے امید سے پوچھا تھا۔ وہ مجھے یاد نہیں، تم یہ کھاؤ نا۔ عبیر بات بدل گئی، اسے نہیں پسند کوئی اس کی وجہ سے لڑے، نفرت کرے ایک دوسرے سے۔ اچھا، بھائی کو بتایا تھا؟ احمد ایک نظر واش روم کے دروازے پر ڈالی۔ تمہارا بھائی میرا یقین نہیں کرتا، وہ اداسی سے بولی۔ اندر بیٹھا مرتضیٰ ضبط سے آنکھیں بند کرتا پھر کھولیں۔ اسے کل رات اس کی طبیعت بار بار آنکھوں کے پردوں پر لہرا رہی تھی۔ عبیر کی خاموشی، سرخ آنکھیں، یکدم گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی اس کے اندر۔ آپ بول کر تو دیکھیں، ایک بار بھائی سے بات کریں، کیا پتہ وہ آپ کا یقین کر لے۔ احمد نے ایک بار پھر سمجھانا چاہا اسے۔ اچھا نہ چھوڑو، رات گئی بات گئی، اب تم یہ کھاؤ اور بتاؤ کیسا بنا ہے۔ وہ پھر اپنی ٹون میں واپس آئی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سے ایسی ہی تھی، دل میں میل نہیں رکھتی تھی، صاف دل کی مالک تھی۔ اب اس کی تعریف کی منتظر تھی۔ واہ بھابھی، کیا کھیر بنائی ہے، سچ میں دل کرتا ہے آپ کے ہاتھ چوم لوں۔ احمد اس کی تعریف میں کچھ زیادہ ہی بول گیا تھا۔ اندر واش روم میں مرتضیٰ غصے میں کوئی چیز نیچے پھینک دی جسے وہ لوگ فراموش کر بیٹھے تھے۔ یہ کیسی آواز تھی؟ اندر کوئی ہے کیا؟ عبیر حیرت سے واش روم کے بند دروازے کو دیکھ کر احمد کو دیکھا۔ وہ نہیں، میری چیزیں ایسی گرتی رہتی ہیں، صحیح سے رکھتا نہیں نا میں۔ احمد گھبرا گیا تھا۔ ہاں پتہ تھا مجھے، تم کوئی چیز صحیح کرتے کب ہو، میں صفائی کر دیتی ہوں، تم آرام سے کھا لو، وہ کہتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی بات پر اندر کھڑا مرتضیٰ گھبرا گیا تھا، وہی احمد کے حلق میں کھیر پھنس گئی تھی۔ اوفو، آرام سے نہیں کھائی جاتی تم سے، کوئی چیز رکو، پانی لاتی ہوں، وہ پریشانی سے کہتے نیچے بھاگی۔ احمد اپنی سانس بحال کرتا تیزی سے واش روم بھاگا۔ بھائی پلیز جلدی نکلیں ورنہ پکا بھابھی کے ہاتھوں قتل ہو جاؤں گا، احمد نے پریشانی سے کہا تھا۔ اس کی صرف زبان چلتی ہے، ہاتھ نہیں، وہ طنزیہ بولتا چلا گیا۔ احمد بیڈ پر گر گیا۔ یہ مال ہے، یہاں سے ہم کپڑے لیں گے آپ کے لیے، چلیں آ جائیں۔ احمد اسے آج شاپنگ پر لایا تھا، کل زین کے ولیمہ کے لیے ڈریس دلانے۔ ہائے اللہ، اتنا بڑا، میں کھو گئی تو۔ عبیر نے بڑے سے لکی مال کو دیکھتے ہوئے پریشانی سے احمد سے کہا، پھر آپ کو پولیس والا شوہر پورے مال کو بند کروا دے گا۔ ہاں ہاں ہاں، سچ میں سائیں جی ایسا کر سکتے ہیں؟ وہ ہنستے ہوئے حیرت میں بولی تھی۔ احمد اسے لیے آگے بڑھ کر مرتضیٰ کو کال کر دی تھی، جیسے ہی فارغ ہو یہاں پہنچ جائے۔ یہ دیکھیں کتنے پیارے کپڑے ہیں، آپ پر تو سبھی اچھے لگیں گے۔ احمد پیار سے اس کے لیے ڈریس دیکھتا ہوا بولا تھا۔ عبیر حیرت انگیز طور پر آس پاس کی خوبصورت چیزوں کو دیکھ رہی تھی۔ دوسری سائڈ چوڑیوں پر نظر پڑتے ہی وہ وہاں گئی۔ خوبصورت رنگوں والی چوڑیاں اسے بہت زیادہ پسند آئی تھیں۔ احمد موبائل پر کال آنے کی وجہ سے تھوڑا دور ہوا تھا۔ وہ مرتضیٰ کو بتا رہا تھا وہ لوگ سیکنڈ فلور پر ہیں۔ سامنے ہی مرتضیٰ آتا دکھائی دیا۔ احمد نے ہاتھ ہلا کر اسے یہاں بلایا۔ وہ سیدھا چلتا ہوا وہیں آیا۔ مجھے کیوں بلایا یہاں؟ جانتے نہیں، بزی تھا میں، جب کہ دل تھا اس دشمن جان کو دیکھنے کا۔
خیریت بھائی، یہ تو آپ خال پر بھی بتا سکتے تھے، پھر میں تھوڑی کہتا ادھر آئیں۔ شٹ اپ۔ احمد نے شرارتی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ گھورتا ہوا آگے بڑھا۔ عبیر کہاں ہے؟ مرتضیٰ تھوڑا آگے آتے کپڑوں والی شاپ پر عبیر کو نہ پا کر پیچھے آتے احمد سے کہا، یہیں تو تھی بھابھی، ہم لوگ کپڑے دیکھ رہے تھے۔ احمد تیزی سے اندر آتا، آس پاس دیکھا۔ احمد، عبیر کہاں ہے؟ کیا تم پاگل ہو؟ اسے یہاں کا کچھ پتہ نہیں، جانے کہاں گئی؟ مرتضیٰ غصے میں گھورتے ہوئے احمد سے کہتا دوسری سائڈ گیا، جبکہ احمد خود پریشانی سے اسے ڈھونڈنے لگا تھا۔ احمد، کچھ پتہ چلا؟ ٹھیک ہے، اناؤنس روم میں جاؤ۔ مرتضیٰ دھڑکتے ہوئے دل سے عبیر کو تلاش کر رہا تھا، جیسے وہ نہ ملے گی تو وہ سانسیں نہیں لے پائے گا۔ ابھی تو دھڑکنوں میں بسایا ہے تمہیں۔ سنیے آدا جی، یہاں میرے ساتھ چھوٹے آدا تھا، وہ میرے دیور، کیا آپ نے انہیں دیکھا؟ مجھے نہیں مل رہے، وہ پریشان ہو رہے ہوں گے، وہ مال میں گم ہو گئی تھی۔ عبیر چوڑیاں لینے کا سوچتی سوچتی احمد کو بلانے لگی۔ ٹھیک ہے، اسے وہاں نہ پا کر آگے بڑھی، دوسری سائڈ جا کر ڈھونڈا، لیکن احمد کہیں نہیں ملا۔ خود بھی یہاں وہاں لوگوں کا ہجوم دیکھتی پریشان سی ہوئی تھی۔ کیا آپ بچھڑ گئی ہیں فیملی سے؟ ایک نوجوان اس کی بات سنتا پریشانی میں دیکھ کر اس کے پاس آتے بولا، جی وہ پتہ نہیں کہاں گئے، میں یہیں کھڑی تھی، اب وہ نہیں ہیں۔ عبیر اس جگہ کھڑی پریشانی سے کہہ رہی تھی۔ چلے میں آپ کو اناؤنس روم میں لے چلتا ہوں، وہاں آپ کی فیملی آ جائے گی، آپ کو لینے چلے آ جائیں۔ وہ لڑکا اسے اناؤنس روم میں لے آیا تھا، عبیر کی فیملی انہیں آ کے لے جائے۔ اناؤنس پر عبیر حیرت سے وہاں دیکھ رہی تھی۔ لڑکا اس کو دیکھتا مسکراتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ تم کو پتہ ہے ہمارے یہاں کوئی گم ہو جاتا ہے تو ہم مسجد میں جا کے اعلان کرواتے ہیں، پھر اس کے رشتہ دار اور ماں باپ وغیرہ لینے آتے ہیں۔ وہ بہت مزے سے اسے بتا رہی تھی، لیکن وہ تو اس کی خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں میں خوشی کی چمک دیکھتا رہ گیا۔ کسی کی باتیں اتنی پیاری بھی ہو سکتی ہیں، اتنا خوبصورت انداز اس نے آج تک کسی کا نہیں دیکھا تھا۔ بھابھی، شکر آپ مل گئیں، کہاں چلی گئی تھیں؟ کتنا ڈھونڈا میں نے آپ کو۔ احمد، جو کسی کال کی وجہ سے رک گیا تھا، وہ بھی یہیں آ رہا تھا اناؤنس روم میں۔ عبیر کا سنتے ہوئے تیزی سے بھاگا آیا، پیچھے مرتضیٰ بھی وہیں آ گیا۔ عبیر کے ساتھ کھڑے اس جوان سے احمد اور عبیر کو باتیں کرتا دیکھ کر مٹھی بھینچی تھی غصے میں۔ چلو اب بہت تماشا ہو گیا ہے، اور تم جب یہاں کے راستے تک نہیں جانتی تو کیا ایک جگہ کھڑا نہیں رہا جاتا؟ تم سے پریشان کرنا اچھا لگتا ہے؟ مرتضیٰ بغیر کسی لحاظ کے اسے سنانے لگا۔ عبیر شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ احمد کو اچھا نہیں لگا کسی کے سامنے اس کی انسلٹ پر۔ تم لوگ یہاں کیوں آئے تھے؟ پتہ نہیں احمد تمہیں یہ نہیں واقف یہاں سے؟ مرتضیٰ ڈرائیو کرتا غصے میں دونوں کو گھورتے ہوئے کہا۔ عبیر پیچھے بیٹھی لب کاٹ رہی تھی، جبکہ آج تو اسے گم ہو کر مرتضیٰ کی جان نکال دی تھی۔ بھائی، آپ کو سب کے سامنے بھابھی کو نہیں ڈانٹنا چاہیے تھا۔ احمد خفا ہوا۔ یہ کون سی بڑی بات ہے؟ یہ کرتے ہی سب کے سامنے ذلیل ہیں مجھے ہوں، اور تو اور ان آدا نے تو ہماری مدد کی شکریہ بھی نہیں بولا ہم نے ان کو۔ وہ بھی غصے میں بول گئی۔ جب مرتضیٰ نے غصے میں گاڑی روکی اور اس کی زبان سے دوسرے کے بارے میں ہمدردی ہضم نہیں ہوئی، مرتضیٰ صاحب کو تمہاری زبان پھر چلی؟ اس نے غصے سے پیچھے مڑ کر ڈرایا اسے۔ میں وہ بھائی پلیز گھر چلتے ہیں، ابھی یہاں کوئی تماشا نہیں۔ عبیر پھر خوف زدہ ہوئی اس کے روح پر کہ احمد نے بات ختم کی، پھر خاموشی سے گاڑی آگے بڑھی تھی۔ مرتضیٰ، اچھا ہوا تم آ گئے، تمہیں پتہ ہمارا رشتہ ہونے والا ہے، تم نے تو مجھے بتایا ہی نہیں، تم پسند کرتے ہو مجھے۔ ہانیہ انہیں اندر آتا دیکھ کر جان بوجھ کر عبیر کے سامنے جا کر اس کے گلے لگتی آگ لگا گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہی ہو؟ مرتضیٰ اسے الگ کرتا حیرت و غصے میں پوچھا، اور احمد اور عبیر تو جیسے ساخت ہو گئے تھے وہیں، جبکہ مرتضیٰ کو ہانیہ کی بات زہر لگی تھی۔ وہ پہلے بھی بھرا بیٹھا تھا اسے سنانے کو، جو اس دن عبیر کے ساتھ کیا تھا ان لوگوں نے۔ تمہیں نہیں بتایا خالہ جانی نے؟ وہ آج آئی تھی رشتہ مانگنے ماما سے زین کی شادی کے بعد۔ انہوں نے کہا تھا وہ جلد ہی ہماری شادی کروانا چاہتی ہیں۔ یہ دیکھو خالہ جانی، مرتضیٰ کو میں نے ہی سرپرائز دے دیا، ہانیہ نے بڑا دھماکہ کیا تھا۔ شازیہ بیگم مسکراتے ہوئے وہاں آئیں، حمید صاحب اور دادی بھی وہاں آ گئے تھے۔ مرتضیٰ نے کسی خیال سے پیچھے کھڑی عبیر کو دیکھا، جس کی بڑی بڑی آنکھوں میں سمندر جمع تھا۔ اس کے دیکھتے نظریں جھکا گئی۔ مرتضیٰ کو یہ سب اچھا نہیں لگا تھا۔ عبیر کو لگا وہ سانسیں نہیں لے پائے گی، کیوں قسمت اس کے ساتھ ناانصافی کر رہی تھی۔ موم، یہ سب کیا ہے؟ مرتضیٰ نے بے یقینی سے ماں کو دیکھا۔ اچھا خالہ، میں چلتی ہوں، کل ہم چلیں گے شاپنگ پر۔ ہانیہ وہاں کا ماحول سیریس دیکھتی کھسکنا چاہا، کام تو وہ اپنا کر چکی تھی۔ خیر سے جاؤ احمد، اپنی ہونے والی بھابھی کو چھوڑ آؤ، اور تم مرتضیٰ میرے روم میں آؤ۔ شازیہ بیگم حکم دیتی کمرے میں چلی گئیں۔ پیچھے مرتضیٰ غصے میں گیا۔ حمید صاحب اور دادی عبیر سے نظریں نہیں ملا پا رہے تھے، وہ تو جیسے چپ ہو گئی تھی۔ احمد مجبوری میں ہانیہ کو لے گیا۔
اور یہاں پر ایپیسوڈ کا اختتام ہوتا ہے، اور ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں۔ تب تک کے لیے دیں مجھے اجازت۔ اللہ حافظ۔